آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ۔ گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ ظالم حکومت سے جمہوریہ کی آزادی و خود مختاری کا موازنہ کرے، آرام طلبی و عیش پرستی کھو کر جو قیمتی اور باعزت زندگی حاصل ہوئی ہے اس کا ظالم شاہی حکومت کی فحاشی و مظالم سے موازنہ کریں۔ انسان اس قدر گر چکا تھا کہ اخلاقی بدعنوانی کے اساس کی مداحی و ثناخوانی اور غلامی کرتا تھا۔ وہ استعمار کا نوکر اور اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ آج کی حکومت کا ان باتوں سے موازنہ کریں اور اس نوخیز اسلامی جمہوریہ پر ناروا الزامات لگانے سے ہاتھ روک لیں اور حکومت اور ملت کے ساتھ ایک صف میں آ کر اپنی زبان اور قلم کو طاغوتوں اور ستمگروں کے خلاف استعمال کریں۔ تبلیغ صرف وزارت ارشاد ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام دانشوروں، مقررین، قلمکاروں اور فنکاروں کا فریضہ ہے۔ وزارت خارجہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سفارت خانے تبلیغی جرائد شائع کرتے رہیں اور دنیا والوں پر اسلام کا نورانی چہرہ آشکارا کریں۔ اگر اس کا وہ حسین و جمیل چہرہ جس کے تمام پہلوؤں کی قرآن و سنت نے دعوت دی ہے دوستوں کی کش فہمی اور مخالفین اسلام کے محاصرے سے باہر آ جائے تو اسلام عالمگیر ہو جائے گا اور اس کا پر افتخار پرچم ہر جگہ لہرا اٹھے گا۔ کتنی اندوہناک اور غم انگیز بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی متاع ہے جو ابتدائے عالم سے اختتام عالم تک کوئی نظیر نہیں رکھتی، لیکن نہ صرف یہ کہ اس گوہر گراں بہا کو جس کا ہر انسان اپنی آزاد فطرت کے تحت طالب ہے پیش نہ کر سکے بلکہ خود بھی اس سے غافل اور ناواقف ہے اور کبھی اس سے فرار بھی کرتے ہیں۔ کاف بہت اہم اور سرنوشت ساز امور میں سے بچوں کے پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک تعلیمی مراکز کا مسئلہ ہے، جس کا غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے میں نے بارہا ذکر کیا ہے، اشارتاً تکرار کر رہا ہوں۔ دشمن کی غارت گری کا نشانہ بننے والی اس قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالیہ 50 سال کے عرصے میں جس چیز سے ایران اور اسلام پر مہلک وار لگا ہے اس کے برے حصے کا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے۔ اگر یونیورسٹیاں اور تعلیم و تربیت کے دیگر مراکز اسلامی اور قومی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ملکی مفادات کی راہ میں بچوں، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور تہذیب کا کام انجام دیتے رہتے تو ہمارا وطن برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ اور روس کے چنگل میں نہ جاتا اور غارت زدہ و محروم عوام پر تباہ کن معاہدے ہرگز مسلط نہ کیے جاتے۔ ایران میں غیر ملکی مشیروں کے قدم ہرگز نہ جمتے۔ ایران کے ذخائر اور اس ستم رسیدہ ملت کا کالا سونا یعنی تیل شیطانی طاقتوں کی جیب میں ہرگز نہ جاتا اور پہلوی خاندان اور اس سے وابستہ افراد اس قوم کی دولت و ثروت کو لوٹ نہ سکتے۔ نہ مظلوموں کی لاش پر ملک کے اندر اور باہر محل اور پارک بنوا سکتے اور نہ ہی ان مظلوموں کی کمائی سے غیر ملکی بینک بھرنے پاتے اور نہ ہی اسے اپنے عزیزوں کی عیاشی اور نفس پرستی پر خرچ کرنے کا موقع ملتا۔ اگر پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ اور تمام ادارے اسلامی اور قومی یونیورسٹیوں سے سیراب ہوئے ہوتے تو آج ہماری قوم تباہ کن مشکلات میں مبتلا نہ ہوتی۔ اگر یونیورسٹیوں سے پاکدامن ہستیاں آج جیسی فکر کی نہیں جو کہ اسلام کے مقابلے میں خود کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ حقیقتاً اسلامی فکر اور صحیح معنوں میں قومی رجحان کے ساتھ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ میں جاتی تو آج ہمارے وطن کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہمارے مظلوم عوام قید محرومیت کی زنجیروں سے آزاد ہوتے، شاہی ظلم و ستم کی بساط الٹی ہوتی، فحاشی و منشیات کے اڈے اور عشرت کدے ویران ہوتے۔ ان فحاشیوں نے عزیز اور فعال نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر یونیورسٹیاں اسلامی ہوتی تو ملک تباہی و بربادی سے بچتا، نیز انسان کو فنا کرنے والی یہ میراث عوام تک نہ پہنچتی۔
یونیورسٹیاں اگر اسلامی، انسانی اور قومی ہوتی تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں مدرس سماج کے حوالے کرتی، لیکن کتنی افسوسناک اور غم انگیز بات ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول اور یونیورسٹیاں ان لوگوں کے ہاتھ میں تھیں اور ہمارے عزیز ان لوگوں سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے جن میں چند مظلوم اور محروم افراد کو چھوڑ کر سبھی مغرب پرستوں اور مشرق پرستوں کے اعلی کار تھے اور غیروں کے بتائے ہوئے پروگرام اور منصوبے کے تحت یونیورسٹیوں میں کرسی کے مالک تھے۔ لہٰذا مجبوراً ہمارے عزیز اور مظلوم نوجوان سپر طاقتوں کے زرخرید ان بھیڑیوں کے دامن میں پلتے بڑھتے اور جب قانون سازی، حکومت اور عدالت کی کرسیوں پر براجمان ہوتے تو ظالم پہلوی حکومت کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اب بحمداللہ تعالی یونیورسٹی بیرونی مجرمین کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے اور ہر دور میں اسلامی جمہوریہ حکومت اور عوام کا فریضہ ہے کہ گمراہ مکاتب یا مشرقی و مغربی رجحان کے مالک فاسد عناصر کو اساتذہ کے تربیتی اداروں، یونیورسٹیوں اور تعلیم و تربیت کے دیگر مراکز میں نہ گھسنے دیں اور پہلے ہی مرحلے میں روک تھام کریں تاکہ مشکل پیش نہ آئے اور اختیار ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ اساتذہ کے تربیتی اداروں، ہائر سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے عزیز نوجوانوں سے میری یہ وصیت ہے کہ گمراہیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے وہ خود بہادری کے ساتھ اٹھیں تاکہ خود ان کی اور ان کے ملک و قوم کی آزادی و خود مختاری محفوظ رہے۔ لام: مسلح افواج، فوج، پاسداران انقلاب، مضافاتی پولیس اور شہری پولیس سے لے کر انقلابی کمیٹیاں، رضاکار اور قبائلی افواج سبھی مخصوص خصوصیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ کے طاقتور اور مضبوط بازو، سرحدوں، راستوں، شہروں اور دیہاتوں کے محافظ ہیں۔ یہ لوگ امن و امان کے پاسبان اور ملت کے لیے باعث اطمینان ہیں۔ ان پر ملت، حکومت اور مجلس شورائے اسلامی کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس بات پر توجہ رکھیں کہ ہر چیز اور ہر گروہ سے زیادہ جس چیز سے بڑی طاقتیں اپنی تخریبی پالیسیوں میں استفادہ کرتی ہیں وہ مسلح افواج ہیں۔ سیاسی چال بازیوں، فوجی بغاوتوں اور حکومتوں کی تبدیلیوں میں مسلح افواج ان کے ہاتھ کا کھلونا بنتی ہیں۔ مفاد پرست دھوکے باز ان کے بعض سربراہوں کو خریدتے ہیں اور ان کے ذریعے نیز فریب خوردہ کمانڈروں کی سازشوں سے ممالک کو ہاتھ میں لیتے ہیں، مظلوم اقوام پر اپنا تسلط جماتے ہیں اور ملکوں کی آزادی و خود مختاری سلب کر لیتے ہیں۔ اگر ایماندار کمانڈروں کے ہاتھ میں فوج کی قیادت ہو تو ملک کے دشمنوں کے لیے فوجی بغاوت ممکن نہ ہوگی اور نہ ہی ملک میں ایسا کوئی سانحہ پیش آئے گا، اور اگر پیش آ بھی جائے تو پابند عہد کمانڈر اسے ناکام بنا دیں گے۔ ہرگز برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پیش نمی آید و یا اگر احیانا پیش آید به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد شد۔ ایران میں بھی عوام کے ہاتھوں اس دور کا جو معجزہ انجام پایا ہے اس میں پابند عہد مسلح افواج اور ایماندار نیز وطن پرست کمانڈروں کا کردار بہت اہم ہے، اور آج جبکہ امریکہ اور دوسری طاقتوں کے حکم اور مدد سے صدام تکریتی کے ذریعے مسلط کردہ لعنتی جنگ میں تقریباً 2 سال بعد جارح باسی فوج اس کے طاقتور حامیوں اور ان کے زرخریدوں کو سیاسی اور فوجی شکست کا سامنا ہے، تو یہ قابل فخر عظیم کارنامہ بھی محاذوں پر اور محاذ کی پشت پر عوام کی بے دریغ حمایت سے مسلح افواج، فوج، انتظامیہ، پاسداران انقلاب اور عوامی فوج نے انجام دیا اور ایران کو سربلند و سرفراز کیا، اور ملک کے اندر شرانگیزیاں اور سازشیں جو مشرقی و مغربی پٹھوؤں نے اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنے کے لیے تیار کی تھی اسے بھی انقلابی کمیٹیوں، پاسداران انقلاب، عوامی رضاکار فوج اور پولیس کے جوانوں نے غیرت مند قوم کی مدد سے ناکام بنا دیا۔ یہی عزیز اور فداکار نوجوان راتوں کو بیدار رہتے ہیں تاکہ کنبے کے افراد اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں۔ خدا ان کا ناصر اور مددگار ہے۔ لہٰذا عمر کے ان آخری لمحات میں مسلح افواج سے بالعموم میری برادرانہ وصیت یہ ہے کہ اے عزیزو، تم جو اسلام سے محبت کرتے ہو اور لقاء اللہ کے عشق میں محاذوں پر
اور پورے ملک میں عظیم فداکاری و جانثاری کا مظاہرہ کر رہے ہو، ہوشیار و بیدار رہو کہ سیاسی بازیگروں، مغرب پرست و مشرق پرست پیشہ ور سیاستدانوں، پس پردہ مجرموں کے خفیہ ہاتھوں اور ان کے جرم و خیانت کے تیز دھار اسلحوں کا رخ ہر گروہ سے زیادہ تم عزیزوں کی جانب ہے۔ تم نے ہی اپنی جافشانی سے انقلاب کو کامیاب اور اسلام کو زندہ کیا۔ دشمن چاہتے ہیں کہ تم سے ہی فائدہ اٹھا کر اسلامی جمہوریہ کو اکھاڑ پھینکیں، اور تم لوگوں کو اسلام نیز قوم و وطن کی خدمت کے نام پر اسلام اور ملت سے الگ کر کے دونوں خوخار بلاکوں میں سے کسی ایک کے دامن میں پہنچا دیں، اور ظاہری قومیت و اسلام نمائی اور اپنی سیاسی چالوں سے تمہاری زحمتوں اور فداکاریوں کو غارت کر دینا چاہتے ہیں۔ مسلح افواج سے تاکید کے ساتھ میری وصیت ہے کہ پارٹیوں، جماعتوں اور گروہ بندیوں میں حصہ نہ لیتے ہوئے فوجی احکام پر عمل کریں۔ اسی طرح مسلح افواج، انتظامیہ فورس، پاسداران انقلاب یا عوامی رضاکار فوج یا دیگر مسلح فورس کے افراد ہرگز کسی بھی پارٹی اور جماعت میں شامل نہ ہوں اور خود کو سیاسی کھیل سے دور رکھیں، ساتھ ہی خود کو گروہی اختلافات سے بچاتے رہیں، تبھی اپنی فوجی قوت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ کمانڈروں پر لازم ہے کہ اپنے زیر کمان افراد کو پارٹیوں میں جانے سے روکیں، اور چونکہ اس انقلاب کا تعلق پوری قوم سے ہے، اس لیے اس کی حفاظت حکومت، ملت اور اعلیٰ دفاعی کونسل پر واجب ہے۔ مجلس شورائے اسلامی کا شرعی اور وطنی فریضہ ہے کہ اگر مسلح افواج کے اعلیٰ رتبہ کمانڈر یا ان سے نیچے درجے کے افراد اسلام اور ملک کی مصلحت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں یا پارٹیوں میں شامل ہونا چاہیں تو ان کی مخالفت کریں، کیونکہ یہ عمل آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، یا سیاسی کھیل میں شامل ہونا چاہیں تو پہلے ہی مرحلے میں ان کی مخالفت کریں، اور رہبر نیز قیادتی کونسل کا فریضہ ہے کہ پوری قوت سے اس بات کو روکیں تاکہ ملک نقصان سے محفوظ رہے۔ میں اس خاکی زندگی کے اختتام میں مسلح افواج سے مشفقانہ وصیت کرتا ہوں کہ اسلام جو خود مختاری و حریت پسندی کا واحد مکتب ہے، اور خداوند عالم اس کے نور ہدایت کے ذریعے سب کو اعلیٰ انسانی مرتبے کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ آج اس کے وفادار ہیں تو اس وفاداری میں پائیداری کریں، کیونکہ یہ آپ کو اور آپ کے ملک و قوم کو ان طاقتوں کی وابستگی سے نجات دلاتا ہے جو آپ سب کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، اور آپ کے عزیز عوام کو پسماندہ اور آپ کے ملک کو اشیاء صرف کی منڈی بنانا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ظلم و ستم میں جکڑے رہیں۔ آپ باعزت انسانی زندگی کو چاہے وہ مشکلات سے بھری کیوں نہ ہو، غیروں کی غلامی پر جس میں ہر قسم کی حیوانی زندگی کی سہولتیں فراہم ہیں، ترجیح دیں اور جان لیں کہ جب تک ترقی یافتہ صنعتی ضرورتوں میں آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے اور ان کی غلامی سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ میں ایجادات و اختراعات اور پیش رفت کی قوت نہیں ابھرے گی۔ آپ نے اچھی طرح اور عملی طور پر دیکھا کہ اقتصادی ناکہ بندی کے بعد اس تھوڑے سے عرصے میں وہی لوگ جو ہر چیز بنانے سے خود کو عاجز سمجھتے تھے اور کارخانے چلانے سے انہیں مایوس کیا جا رہا تھا، وہ اپنی فکر سے کام لے کر فوج نیز کارخانوں کے بہت سے ضروریات کو رفع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ، اقتصادی ناکہ بندی اور غیر ملکی ماہرین کا اخراج ایک الہی تحفہ تھا جس سے ہم غافل تھے۔ آج اگر حکومت اور فوج عالمی لٹیروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ایجاد کی راہ میں کوشش کرے تو امید ہے کہ ملک خود کفیل ہو جائے گا اور دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نجات مل جائے گی۔ یہاں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس قدر مصنوعی پسماندگی کے بعد ہمیں بیرونی ملکوں کی بڑی صنعتوں کی ضرورت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ترقی یافتہ علوم میں دونوں بلاکوں میں سے کسی ایک سے وابستہ ہو جائیں۔ حکومت اور فوج کو چاہیے کہ پابند عہد طالب علموں کو ان ممالک میں بھیجیں جو ترقی یافتہ بڑی صنعتوں کے مالک تو ہیں لیکن استعمار و استحصال کے خوگر نہیں ہیں، اور امریکہ، روس یا ان دیگر ممالک میں جو ان دو بلاکوں کے راستے پر ہیں طالب علم بھیجنے سے پرہیز کریں، الا یہ کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے کہ یہ دونوں طاقتیں اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوں اور انسانیت، انسان دوستی نیز دوسروں کے حقوق کے احترام کا راستہ اختیار کر لیں، یا انشاءاللہ مستضعفین عالم، بیدار قومیں اور پابند عہد مسلمین انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ پھر کوئی مذائقہ نہیں، خدا کرے ایسا ہو۔